السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو آج میں حاضر ہوں آبرو کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ لوگوں سے ایک بات کہتی چلوں، پہلے میں ایک دن گیپ کر کے ایپیسوڈ اپلوڈ کرتی تھی، لیکن آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے، تو پھر میں اپنے گھر کے کام وغیرہ کے ساتھ ایپیسوڈ کو ہر حال میں کمپلیٹ کر کے ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنے کے بعد اس سے میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں، لیکن مجھے اتنی محنت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ نہ میرے پاس لائکس آ رہے ہیں، نہ ہی کوئی چینل سبسکرائب کرتا ہے، نہ ہی کوئی کامنٹ میں مجھے جواب دیتا ہے کہ انہیں ناول کیسی لگ رہی ہے۔ تو پلیز آپ لوگ بتایا کریں، اس سے میں بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتی ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ میری بچی کی حالت دیکھی تھی آپ نے؟ اس نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا، رضیہ بیگم غمگین انداز میں بولی۔ اس کا شوہر زندگی موت کی لڑائی لڑ رہا ہے، اس کی ایسی حالت ہونا بالکل نارمل ہے رضیہ بیگم، شفیع صاحب نے سپاٹ انداز میں کہا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ زاویار جیسا فرشتہ صفت انسان سے بھلا کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ آخر کیوں کسی نے اس پر قاتلانہ حملہ کروایا؟ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے دشمنی ہی نکالی ہو سکتا ہے کوئی اس کے اسٹیٹس، اس کی پاور سے حسد کرتا ہو، اس لیے اس نے ایسا کیا ہو۔ شفیع صاحب کو تشویش ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، مجھے تو زاویار کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ رضیہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے شفیع صاحب کو دیکھا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونی چاہیے، بے شک وہ بہت زیادہ رحیم ہے۔ اللہ سے دعا مانگو، ہو سکتا ہے کوئی کرشمہ ہو جائے، شفیع صاحب نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شفیع صاحب کی باتیں سن کر رضیہ بیگم اٹھنے لگی تھی، جب شفیع صاحب نے سوال کیا۔ نوافل ادا کرنے جا رہی ہوں، اللہ سے اپنے بیٹے کی زندگی مانگنی ہے۔ شفیع صاحب نے اسباب میں سر ہلایا، وہ خود بھی دعا گو تھے۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر اصغر لڑکھڑایا تھا، اسے تو اپنی کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، جبکہ ولی جو ڈاکٹر کی جانب بڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، بے سود وہیں چیئر پر دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آبرو نے ڈاکٹر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جبکہ اس کی اوپر کی سانس اوپر رہ گئی تھی اور نیچے کی سانس نیچے ہی اٹک گئی تھی۔ آئی ایم سوری، ہم نے پوری کوشش کر لی ہے، لیکن پیشنٹ کا دل کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید انہیں جینے کی تمنا ہی نہیں ہے۔ اصغر اور ولی کچھ سنبھلے تھے، جو یہ سمجھ رہے تھے شاید اب زاویار نہیں رہا، یہ سوچ کر ہی ان کی جان نکلی تھی۔ کیا میں زاویار سے مل سکتی ہوں؟ آبرو نے ٹھنڈی سانس فضا میں چھوڑی، پھر گہری نظر سے ڈاکٹر کو دیکھا تو ڈاکٹر زبیر اسے منع نہیں کر پایا تھا۔ وہ آبرو کی آنکھوں کا خوف بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ ڈاکٹر زبیر نے اسباب میں سر ہلا دیا، کیونکہ ان کے بس میں جو تھا وہ کر چکے تھے، لیکن زاویار کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ اب تو اللہ ہی کوئی معجزہ کر سکتا تھا۔ آبرو بھاگتی ہوئی زاویار کے پاس گئی۔ اس نے ای سی جی مانیٹر میں دیکھا، زاویار کی دھڑکنیں دیکھی جو بہت کم تھی، سانسیں بھی اکھڑی اکھڑی سی تھیں۔ وہ زاویار کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر چومنے لگی۔ زاویار، آنکھیں کھولیں، آپ کی آبرو آپ کے پاس آئی ہے، آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھیں، آج آپ کی دلہن آپ کے پاس آئی ہے۔ زاویار پلیز آنکھیں کھولیں۔ اس نے زاویار کا ہاتھ اپنے دل والی جگہ پر رکھا۔ دیکھیں آپ کا دل کیسے بے ترتیب دھڑک رہا ہے۔ میرا دل آپ نے تو لے لیا ہے،
لیکن آپ اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ اسے جینے کی امید صرف آپ ہی دے سکتے ہیں۔ زاویار، مجھے پتا ہے آپ میری ساری باتیں سن رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اتنا کہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو آبرو بھی زندہ نہیں رہے گی۔ ولی اور اصغر دروازے پر کھڑے رو رہے تھے کیونکہ ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا تھا، لیکن آبرو کی امید نہیں ٹوٹی تھی۔ آج آپ کی دلہن آپ سے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی ہے، جسے سننے کے لیے آپ کے کان ترس رہے تھے۔ زاویار، میری جان، اٹھ جائیں نا، بہت آرام کر لیا آپ نے۔ آپ تو کہتے تھے میں بہت زیادہ سوتی ہوں، آج تو آپ اتنی لمبی نیند سو رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، پھر آپ جتنا بھی منا لیں میں نہیں مانوں گی۔ آپ کو میری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے نا، تو جلدی سے اٹھ جائیں۔ آبرو مسلسل بولی جا رہی تھی، جبکہ آنسو تھے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لیکن زاویار پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ زاویار، بہت ڈرامے کر لیے آپ نے، اب شرافت سے اٹھ جائیں، ورنہ گبر سنگھ آپ سے بات نہیں کرے گی۔ زاویار، پلیز آنکھیں کھولیں، آپ کو میری جان کی قسم ہے، آنکھیں کھولیں، مجھ سے باتیں کریں۔ آبرو زاویار کے ہاتھ پر اپنا سر جھکائے رونے لگی۔ آبرو کا ضبط ٹوٹنے کے آخری مراحل پر تھا، اب شاید اس میں مزید حوصلہ نہیں تھا، اس لیے وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ اس کے آنسو زاویار کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اصغر بھائی، جلدی آئیں، وہ زور سے چلائی تو ولی اور اصغر پر خوف طاری ہوا تھا، پھر وہ بھاگتے ہوئے روم کے اندر داخل ہوئے۔ اچانک آبرو کو زاویار کی انگلی میں حرکت محسوس ہوئی۔ اصغر بھائی، زاویار نے ابھی اپنی انگلی ہلائی تھی، ڈاکٹر کو جلدی بلائیں۔ اس کی بات سن کر ولی بھاگ کر ڈاکٹر زبیر کو بلانے گیا۔ ڈاکٹر زبیر سیکنڈ ضائع کیے بغیر بھاگ کر آئے۔ یہ تو کرشمہ ہو گیا ہے، جو وجود آدھے گھنٹے پہلے بس بے جان ہونے ہی لگی تھی، اس میں تو جیسے اچانک جان آ گئی ہو، ڈاکٹر زبیر نے بے یقینی سے کہا۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اصغر نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے، زاویار صاحب کی باڈی جو پہلے ان کے ہارٹ کو ریجیکٹ کر رہی تھی، اچانک بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اور ان کی سانسیں بھی بحال ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر، ابھی میں نے زاویار کی انگلی میں حرکت محسوس کی تھی، آبرو نے بتایا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، اس کا مطلب ہے زاویار صاحب بہت جلد کوما سے باہر آ جائیں گے، ان کی باڈی نے ورک کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹر، بھائی کو کب تک ہوش آئے گا؟ ولی بیچارہ جو کب سے بے چین تھا، آخر میں اس نے پوچھا۔ دیکھیں، ایسے کیسز میں تو کہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اچانک ہوئے معجزے سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت جلد انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر، کیا میں زاویار کے ساتھ ان کے روم میں رہ سکتی ہوں؟ آبرو نے درخواست کی۔ بالکل، زاویار صاحب میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، آپ کی وجہ سے آئی ہیں، یقیناً وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زبیر یہ کہہ کر روم سے چلے گئے۔ اصغر بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ میمونہ نے فون پر پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، اس کی طبیعت اب ٹھیک ہے، بس دعا کرو وہ جلد ہی ہوش میں آ جائے۔ زاویار بھائی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا؟ نہیں، ڈاکٹر کا کہنا ہے جلدی آ جائے گا، لیکن کب آئے گا فی الحال یہ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ بابا سے بات کر لیں، وہ بہت پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، بات کرواؤ۔ بابا، اصغر کی کال ہے، بات کر لیں۔ میمونہ نے اشرف صاحب کو موبائل فون تھمایا۔ اصغر بیٹا،
زاویار کی طبیعت کیسی ہے؟ اشرف صاحب نے گھبراہٹ والی آواز سے پوچھا۔ بابا آپ فکر نہ کریں، اس کی طبیعت ٹھیک ہے، بس دعا کریں وہ جلدی ہوش میں آ جائے، پھر میں آپ کو اس سے جلدی ملاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم اپنا خیال رکھنا اور میری بہو کا بھی خیال رکھنا۔ جی بابا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا۔ بھابھی آپ کچھ کھا لیجئے، پورے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، آپ بھوکی پیاسی ہیں۔ اصغر نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں اصغر بھائی، میں نے خود سے وعدہ کیا ہے، جب تک زاویار کو ہوش نہیں آ جاتا میں ایک بوند پانی بھی نہیں پیوں گی۔ لیکن آبرو بھابھی، اس طرح تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اصغر بھائی، اس بات کی فکر تو آپ کے بھائی کو ہونی چاہیے نا، جو جان بوجھ کر بیمار بنے آرام کر رہے ہیں۔ بھابھی اسے کہاں ہوش ہے؟ سب پتا ہے انہیں، وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں، ان کی ہمیشہ کی عادت ہے، جب تک مجھے پریشان کر کے رلائیں گے نہیں انہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ اٹھ جائے گا تو اس کی ٹھیک سے خبر لوں گا میں، لیکن ابھی آپ کچھ کھا لیں۔ نہیں اصغر بھائی، میں نے کہا نا، جب تک زاویار کو ہوش نہیں آئے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اصغر نے اب آبرو کی ضد کے آگے ہار تسلیم کی، پھر خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ولی دلاور کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ چلا گیا تھا۔ دورانی کی اس کے پاس کال آئی تھی، اس نے بتایا دلاور پاکستان پہنچنے والا ہے، جبکہ اصغر ہاسپٹل میں موجود تھا۔ آبرو زاویار کے ساتھ روم میں تھی اور بے صبری سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ظفر کی جرأت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس نے بھائی پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے، یہ اس کی آخری حد تھی، اب ہم اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ولی ایئرپورٹ سے دلاور کو ریسیو کرنے کے بعد گاڑی میں اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ظفر کی اب تک کوئی انفارمیشن نہیں ملی ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ اپنا سارا کام ملک کے ذریعے کروا رہا ہے۔ دلاور جو دبئی میں ہی اپنے کام پر لگ چکا تھا، اس نے بتایا۔ یہ ظفر آخر چھپ کر کیوں بیٹھا ہے، یہ مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ولی ذرا الجھن کا شکار ہوا۔ اس کو بھی دیکھ لیں گے، پہلے پیادے کو تو پکڑیں۔ میں تو اسے جان سے ہی مار دوں گا، ایک بار پہلے بھی وہ ہماری پکڑ سے فرار ہو چکا ہے، اس بار بچ کے نہیں جائے گا۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہمیں ملک کو جان سے مارنا چاہیے، کیونکہ ظفر تک پہنچنے کی وہی ایک ہی اکلوتی چابی ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، اس ملک کو تو سزا زاویار بھائی ہی دیں گے۔ آبرو کی ابھی ذرا ہلکی سی آنکھ لگی ہی تھی کہ زاویار کی دھیمی سی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ زاویار، جی جی، میں آپ کے پاس ہوں۔ آبرو ہڑبڑا کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ اصغر بھائی، آبرو نے بلند آواز سے اصغر کو پکارا۔ کیا ہوا بھابھی، سب ٹھیک تو ہے؟ اصغر بھاگتا ہوا روم کے اندر آیا۔ اصغر بھائی، زاویار نے ابھی میرا نام لیا تھا۔ زاویار بولے، میں آپ کے پاس ہوں، بولیں پلیز۔ میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں، یہ کہہ کر اصغر تیزی سے گیا۔ آبرو، جی زاویار، میں آپ کے پاس ہوں۔ آبرو اس کے بیڈ کے برابر میں کھڑی تھی۔ آبرو، زاویار نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ جی زاویار، اللہ کا بہت کرم ہے، آپ کو ہوش آ گیا۔ آبرو کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر زاویار کی ہاتھوں میں گرے۔ خبردار، جو تم روئی، تمہارے یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، اسے ضائع نہ کرو۔ اصغر ڈاکٹر زبیر کے ساتھ روم میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر، زاویار کو ہوش آ گیا ہے، آبرو نے پرجوش ہو کر کہا۔ جی جی، وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے
کوئی معجزہ کیا ہے جو آپ موت کے منہ سے واپس آئے ہیں؟ ڈاکٹر زبیر زاویار سے مخاطب ہوئے۔ واپس کیسے نہیں آتا؟ گبر سنگھ نے دھمکی جو دی تھی، زاویار نے ہولے سے بولا، جبکہ چہرے پر ہلکی سی مسکان نمایاں ہوئی تھی۔ آبرو کے آنکھوں سے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ اصغر بھی خاموشی سے کھڑا اپنے آنسوؤں کو چھپائے جا رہا تھا، جیسے اصغر نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ ڈاکٹر، میں گھر کب جا سکتا ہوں؟ زاویار نے سوال کیا۔ زاویار صاحب، ابھی آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ گھر جائیں۔ کچھ دن تو آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ گولی لگنے سے آپ کا بلڈ بھی بہت ضائع ہوا ہے۔ ریکوری میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا۔ ڈاکٹر، مجھے ہاسپٹل بالکل نہیں پسند۔ یہاں کے کھانے بالکل اچھے نہیں ہوتے۔ زاویار نے بچوں کی طرح منہ بسوڑے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن کیا کریں، فی الحال ہم آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور آپ کو کچھ دن یہاں کا بے سواد کھانا کھانا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر زبیر ہنستے ہوئے بولے، سب کچھ بالکل نارمل ہے، ابھی انہیں کچھ ہلکی پھلکی لکوڈ غذا کھلا دیں۔ ڈاکٹر زبیر آبرو سے مخاطب ہو کر بولے۔ جی ڈاکٹر، آبرو نے اسباب میں سر ہلا کر کہا۔ سالے، تو نے ہم سب کی جان نکال دی۔ ڈاکٹر زبیر کے جانے کے بعد اصغر نے بولا، ہاں ہاں ہاں، دیکھنا چاہتا تھا میرے ہونے نہ ہونے سے کسے فرق پڑتا ہے۔ زاویار ہنستے ہوئے بولا، دیکھ لیا نا تو نے، آبرو بھابھی کی تو حالت تو ایسی تھی، اب مری یا تب مری، بہت برا حال ہو گیا تھا ان کا، میں تجھے لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اصغر زاویار سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ آبرو روم سے باہر رخسانہ بی بی کو کال کرنے گئی تھی تاکہ وہ زاویار کے لیے گھر کا بنا ہوا سوپ بنا کر بھیج دیں۔ آبرو بھابھی تجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو نے بہت رلایا ہے انہیں، ہم تو سب امید ہی چھوڑ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا تھا، لیکن یہ آبرو بھابھی تھی جو ہمت نہیں آ رہی، ان کی امید نہیں ٹوٹی، بہت دعائیں مانگی ہیں انہوں نے تیرے لیے، تو بہت خوش نصیب ہے، وہ تجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں، اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو شاید وہ بھی زندہ نہیں رہتی۔ اصغر ابھی اپنی بات کہہ ہی رہا تھا کہ آبرو روم کے اندر داخل ہوئی تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں سب کو بتا دوں زاویار کو ہوش آ گیا ہے، یہ کہہ کر اصغر روم سے باہر چلا گیا۔ ادھر آؤ، زاویار نے آبرو کو اپنے پاس بلایا، جو ای سی جی مانیٹر کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ جی، آبرو اس کے پاس بیڈ کے پاس چیئر پر بیٹھ کر بولی۔ اور پاس آؤ۔ تو آبرو نے اپنی چیئر کو بیڈ سے قریب کیا۔ ہاتھ دھو اپنا۔ آبرو نے اپنا ہاتھ دیا جس میں مہندی لگی ہوئی تھی اور زاویار کا نام لکھا تھا۔ زاویار عالم کی قسمت بہت خراب ہے، وہ کبھی اپنی دلہن کو پھولوں کے سیج میں پیار ہی نہیں کر پایا۔ زاویار نے آبرو کا سرخ دلہن والا لباس دیکھ کر کہا، جبکہ مہندی میں لگے ہاتھوں کو چوما تھا۔ زاویار کی باتیں سن کر آبرو شرم سے سرخ ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی، شاید اس لیے کیونکہ اس کی بھی یہی خواہش تھی۔ ارے میری گبر سنگھ رو رہی ہے، میں نے کہا نا ان آنسوؤں کو گرنے نہیں دو، یہ قیمتی موتی صرف میری ہے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ اس کی باتیں سن کر آبرو نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ آپ نے بہت ستایا ہے مجھے، کوئی اپنی شادی کی سالگرہ پر ایسے اپنی بیوی کی جان نکالتا ہے بھلا؟ آئی ایم سو سوری، میں نے بہت تنگ کیا ہے نا، تم سارے بدلے لے لینا، ویسے بھی تم بدلہ لینے میں تو خوب ماہر ہو۔ ہاں، میں نے کب آپ سے بدلہ لیا؟ آبرو نے نیلی آنکھوں کو مزید بڑی کی۔ اوئے جنگلی بلی، اب جھوٹ تو نہ بولو، کیا کچھ نہیں کیا ہے تم نے مجھ معصوم کے ساتھ؟
زاویار نے شرارت سے کہا۔ معصوم کون ہے یہاں؟ نظر نہیں آ رہا؟ آبرو نے ادھر ادھر دیکھ کر بولا۔ ہاں ہاں ہاں۔ زاویار اس کی اس ادا پر زاویار کو اس کی اس ادا پر بے اختیار پیار آیا تو وہ کہکا لگاتے ہوئے کھل کر ہنسا تھا۔ آہ زاویار، کیا ہوا؟ پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ کیا ضرورت تھی ایسے ہنسنے کی؟ آبرو پریشان ہو کر بولی۔ زاویار کے کہکا لگانے سے اس کے دل کے نزدیکی زخم جہاں اسے گولی لگی تھی وہاں درد اٹھا تھا۔ پریشان نہیں ہو، کچھ نہیں ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آبرو جو ہنس رہی تھی، زاویار کے درد اٹھنے پر اس کے آنسو بے اختیار آنکھوں سے نکلنے لگے تو زاویار نے اسے چپ کروانے کی غرض سے کہا۔ چپ ہو جائیں آپ، کچھ مت بولیں۔ آپ کی جب تک طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ کا ہنسنا بالکل منع ہے، آبرو نے روتے ہوئے حکم دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ پلیز رو نہیں، تم جانتی ہو نا مجھ سے تمہارے آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ آبرو نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسباب میں سر ہلا دیا۔ چل بہت فنکاریاں کر لی تو نے کانے ملک۔ ولی ملک کے اڈے پر جہاں وہ چھپا ہوا تھا اس کا گریبان پکڑ کر بولا۔ دلاور بھائی آپ یہاں؟ ملک نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں میں یہاں۔ تو نے زاویار سے دشمنی مول کر اپنی موت کو دعوت دی ہے، تجھے کچھ معلوم بھی ہے زاویار کون ہے؟ دلاور نے اس کے گال پر چماٹے کرا کر بولا۔ زاویار میڈیسن کمپنی کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، ملک نے اپنی سمجھ سے کہا۔ ہاں 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 وہ تو ہے، لیکن انڈر ورلڈ میں پورا ہولڈ اس کا ہے۔ کون کس ایریا کا ڈان بنے گا یہ زاویار ڈیسائیڈ کرتا ہے، یہاں تک کہ پولیس بھی اس سے خوف کھاتی ہے۔ سوچ ظفر، تجھے آگے کیوں کیا؟ وہ خود بھی تو یہ کام کر سکتا تھا۔ دلاور نے ملک کے سر پر بم پھوڑا۔ بیٹا کانے ملک، اب تو تیری وہ حالت ہوگی کہ تو اپنی زندہ رہنے پر افسوس کرے گا۔ ولی نے بھی زوردار تماچا اس کے گال پر جڑ دیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تم سب سے بہت دور چلا جاؤں گا، مجھے بخش دو۔ ملک جب سمجھ گیا اس نے زاویار پر قاتلانہ حملہ کروا کر بہت بڑا بھنڈ مارا ہے تو ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ تجھے تو اب زاویار بھائی ہی دیکھیں گے سالے، چل۔ ولی اس کو گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ رخسانہ بی بی ڈرائیور کے ساتھ زاویار کے لیے سوپ لے کر آئیں اور آبرو کے لیے اس کا من پسند کلب سینڈوچ بنا کر لائیں۔ رخسانہ بی بی بھی زاویار کی طبیعت کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور ایک بار زاویار کو دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ کھانے کا سامان لے کر خود آئی تھی۔ اشرف صاحب، میمونہ، ارم، شفیع صاحب اور رضیہ بیگم بھی زاویار سے ملنے ہاسپٹل آ گئے تھے۔ جو سب لوگ کل سے پریشان تھے، سارے ہی ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم جہاں زاویار تھا وہیں سب موجود تھے۔ اصغر بھائی، آپ نے ہم سب کی جان ہی نکال دی تھی، میمونہ نے کہا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہے میمونہ، رضیہ بیگم نے یکدم کہا۔ بس کیا کہہ سکتا ہوں، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، زاویار نے معمولی جواب دیا۔ وہ کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس پر حملہ کس نے کروایا ہے۔ بیٹا پھر بھی تمہیں احتیاط کرنی چاہیے اور اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے، آخر کس نے کیا تھا اور کیوں کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ شفیع صاحب نے فکر مندی سے کہا۔ جی بابا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو سب پتہ کروا لوں گا۔ اب تم اپنی سیکیورٹی کا انتظام کرو، اس طرح اکیلے جانا آنا چھوڑ دو، سمجھ آئی ہے؟ اشرف چاچا نے بھی اپنی فکر مندی جتائی۔ ارے مجھے کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے چاچا، میں ٹھیک ہوں۔ سیکیورٹی نہیں بلکہ اب آپ کے ساتھ سیکیورٹی فورسز ہوں گی۔ ولی دھڑلے سے کمرے میں داخل ہو کر اپنی بات کہی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔
ولی تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ زاویار عالم کو کب سے سیکیورٹی فورسز کی ضرورت پڑنے لگی؟ زاویار نے اسے گھورا۔ جب سے آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ ولی بھی آج بنا ڈرے بول رہا تھا کیونکہ وہ زاویار سے بہت پیار کرتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ کبھی اپنے منہ سے کہہ نہیں پایا تھا۔ ولی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ اصغر نے ولی کی بات پر اتفاق رائے ظاہر کی۔ ارے تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں میری آزادی کے دشمن بن گئے ہو؟ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ کم از کم 4 باڈی گارڈز تو ہونے ہی چاہیے آپ کی حفاظت کے لیے۔ اور میں نے کہہ دیا ہے، اب مزید بحث نہیں ہوگی، آبرو نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ زاویار نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اس کی کیا مجال تھی کہ وہ اپنی گبر سنگھ سے بحث کرتا؟ سب زاویار سے ملاقات کرنے کے بعد گھر چلے گئے تھے۔ ولی اصغر باہر بیٹھے تھے جبکہ آبرو روم کے اندر تھی۔ منہ کھولے آبرو چمچے میں سوپ بھر کے زاویار کے منہ کے پاس لے کر گئی۔ زاویار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ آپ بہت کمزور ہو چکے ہیں، ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کو کچھ کھلا دیں۔ ضد نہیں کرتے، اچھے بچوں کی طرح کھا لیں۔ نہیں، پہلے تم یہ کھاؤ۔ زاویار ایک سینڈوچ اٹھا کر آبرو کے منہ کے نزدیک لے آیا۔ میں کھا لوں گی، پہلے آپ سوپ تو پی لیں۔ مجھے اصغر اور رخسانہ بی بی نے سب بتا دیا ہے کہ تم کل سے بھوکی ہو۔ پہلے تم کھاؤ، پھر میں سوپ پی لوں گا، زاویار ضدی انداز میں بولا۔ اس کے اصرار کرنے پر آبرو نے ایک بائٹ لی۔ چلے، میں نے کھا لیا نا، اب آپ سوپ پئیں۔ نہیں، جب تک تم پوری سینڈوچ ختم نہیں کرو گی میں سوپ نہیں پیوں گا۔ اچھی ہٹ دھرمی ہے۔ آبرو کے چہرے پر غصے کے تاثر نمایاں ہونے لگے تھے۔ وہ غصے سے سینڈوچ کھا رہی تھی جبکہ زاویار یہ دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ چلیں، میں نے سینڈوچ ختم کر لی، اب آپ سوپ پی لیں۔ آبرو جلدی سے اپنا سینڈوچ کھا کر بولی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے زاویار کو سوپ پلا رہی تھی۔ سر، آپ پر کس نے فائرنگ کی تھی؟ کیا آپ کسی کو جانتے ہیں؟ پولیس زاویار کا بیان لینے آئی تھی۔ نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ زاویار سب کچھ جانتا تھا لیکن وہ پولیس کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے کان تک خبر پہنچ چکی تھی کہ ظفر اور ملک کے بیچ کیا سودا ہوا تھا۔ اب وہ ملک کو بہت جلد خود سزا دینے والا تھا۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن ملے تو ہمیں ضرور آگاہ کر دیجیے گا، پولیس انسپکٹر بول کر چلا گیا تھا۔ ولی نے زاویار کو ساری بات بتا دی تھی کہ دلاور کی مدد سے اس نے ملک کو پکڑ لیا ہے اور اس وقت ملک ولی کے قبضے میں ہے جبکہ دلاور ظفر کی معلومات نکلوانے میں مصروف تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگتی ہے تاکہ مجھے لکھنے میں اور مزہ آئے، تاکہ میں اور اچھی اچھی سٹوریز لکھ سکوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔